خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید فرقان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات والو میرا محبوب محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول بھی گئے اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ تم مردوں میں سے میرا محبوب کسی کا باپ نہیں، مطلب کیا ہے؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کا کوئی سگا بیٹا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی بیٹے عطا فرمائے، جتنے بھی بیٹے عطا فرمائے، رب العالمین جل شانہ نے سب کو بچپن کے اندر ہی واپس اپنے دربار میں بلا لیا، سب کا بچپن کے اندر وصال ہو گیا، کوئی ایک بیٹا بھی جوان نہیں ہوا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او کائنات والو میرا محبوب محمد کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ حضور کی صاحبزادیاں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، لیکن آپ کا بیٹا کوئی بھی نہیں۔ جو اللہ نے بیٹے دیے تھے، یہ نہیں کہ دیے نہیں، دیے تھے، لیکن اللہ نے بچپن کے اندر ہی انہیں واپس اپنی بارگاہ کے اندر بلا لیے۔ یا رب ذوالجلال جب بیٹے دیے، بیٹے واپس کیوں لے لیے؟ یا اللہ بیٹیاں تو جوان ہوئی ہیں، بیٹے یا اللہ جوانی سے پہلے بچپن کے اندر ہی واپس کیوں لے لیے گئے؟ آواز قدرت آئی کائنات والو اگر حضور کے بیٹوں کو زندہ رکھتا، حضور کے بیٹے زندہ ہوتے تو حضور کی عزت کے اندر بھی فرق آتا اور حضور کی اولاد کی عزت کے اندر بھی فرق آتا۔ یا رب ذوالجلال کیسے؟ فرما کائنات والو اگر حضور کے بیٹے دنیا کے اندر آنے کے بعد زندہ رہتے، جوان ہو جاتے، اگر انہیں میں نبوت نہ دیتا، اگر میں نبوت نہ دیتا، انہیں رسول نہ بناتا، نبی نہ بناتا، کل تک کوئی کہہ سکتا تھا دیکھو باقی جتنے بھی نبی ہیں، کئی نبی ایسے گئے ان کے بیٹے اللہ نے نبی بنائے گئے۔ جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف ہیں، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی ہے۔ جناب داؤد کے بیٹے جناب سلیمان ہیں، اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی ہے۔ جناب ابراہیم کے بیٹے گئے، نام جناب اسماعیل ہے، اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی ہے۔ کل تک کوئی کہہ سکتا تھا باقی نبیوں کے بیٹے تو نبی بنے گے، اور محمد مصطفیٰ جو سارے نبیوں کے سلطان ہیں، سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، ان کے بیٹے نبی نہیں بنے، ان کے بیٹے رسول نہیں بنے، تو حضور کی عزت میں بھی فرق آتا، حضور کے بیٹوں کی عزت کے اندر بھی فرق آتا۔ اس لیے رب العالمین نے کسی بیٹے کو جوان نہیں کیا، رب العالمین نے سارے بیٹوں کو بچپن کے اندر ہی اٹھا لیا ہے۔ اللہ نے سارے حضور کے بیٹوں کو بچپن کے اندر اٹھا لیا ہے، تاکہ اگر نبوت نہ ملتی تو شاید کوئی اعتراض کرتا کہ یہ دیکھو حضور کی شان میں کمی آ گئی ہے کہ باقی نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہیں اور حضور کے بیٹے نبی نہیں بنے، تو حضور کی اولاد اور حضور کی عزت میں فرق آنا تھا۔ اس لیے رب العالمین نے بچپن کے اندر انہیں واپس بلا لیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر انہیں زندہ رکھتا، جوان ہو جاتے، یا تو نبوت نہ ملتی پھر بھی اعتراض ہوتا، اگر نبوت مل جاتی تو پھر جو اہل ایمان کا عقیدہ ہے، جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو حضور کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضور ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، اگر حضور کے بیٹے جوان ہو جاتے، انہیں نبوت مل جاتی، انہیں رسالت مل جاتی، حضور کی ختم نبوت کے اوپر حرف آ جاتا، حضور کی ختم نبوت کے اوپر داغ لگ جاتا، لوگ کہتے ہیں تم کہتے حضور آخری نبی ہیں، جبکہ حضور کا بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ ہی نہیں چھوڑا، بچپن کے اندر ہی واپس بلا لیا ہے تاکہ ان کو نبوت نہ ملے، ان کو رسالت نہ ملے۔ صبح قیامت تک جو میں نے اپنے محبوب کو تاج نبوت اور رسالت عطا فرمایا ہے، صبح قیامت تک وہی تاج برقرار رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ اگر ان کو نبوت ملتی، حضور کی ختم نبوت کے اوپر حرف آ جانا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے حضور آخری نبی اور یہ نبوت کا سلسلہ تو آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سلسلہ نبوت آگے بڑھایا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور کے جملہ بیٹوں کو بچپن کے اندر اپنے دربار کے اندر بلا کے حضور کی ختم نبوت کے اوپر مہر لگا کے دنیا والوں کو بتا دیا کائنات والوں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اللہ کا نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔